السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین، آج کی ہماری یہ نشست پچھلی نشست کا تسلسل ہے، جس میں ہم نے حضرت سیدنا خواجہ معین الدین حسن چشتی رحمۃ اللہ علیہ کے واقعات بیان کیے تھے، اور آج کی اس نشست میں بھی اسی کے تسلسل میں بیان کیا جائے گا۔ پچھلی نشست میں ہم نے بیان کیا تھا کہ قرآن، تفسیر حدیث، فقہ اور علوم معقول و منقول کی تکمیل کی، اور آخر تکمیل تعلیم پر حضرت مولانا شیخ حسام الدین نے آپ کو دستار فضیلت بھی عطا فرمائی۔ کہا جاتا ہے کہ تحصیل علم کے لیے آپ بخارا میں 5 سال تک رہے۔ ظاہری علم حاصل کرنے کے بعد آپ کے دل میں اللہ کی محبت کا جذبہ بھڑک اٹھا، مگر اللہ تعالیٰ کی معرفت کو پانے کے لیے کسی مرشد کامل کی بیعت کرنا ضروری تھا۔ اس سوچ کے تحت آپ بخارا سے جب تحصیل علم سے فارغ ہوئے تو مرشد کی تلاش کے لیے چل پڑے۔ ان دنوں نیشاپور کے قریب ایک قصبہ ہارون تھا، جسے ہرون بھی کہا جاتا تھا، جہاں حضرت خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ علیہ رونق افروز تھے، اور ان کی بزرگی کا چرچا دور و نزدیک تھا۔ لوگ جوق در جوق ان کی خدمت میں حاضر ہو کر روحانی فیوز و برکات حاصل کرتے تھے۔ غرض یہ کہ اس دور میں حضرت خواجہ عثمان ہارونی کی ذات اقدس کی وجہ سے روحانی چشمہ فیض بنا ہوا تھا۔ آپ کی ذات بابرکت کے انوار جگمگا رہے تھے۔ حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ نے جب ان کے روحانی کمالات کی شہرت سنی تو ہارون یا ہرون پہنچ گئے، آپ کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے تو دل نے گواہی دی کہ یہاں سے اللہ کے کرم کا دروازہ کھل جائے گا۔ حضرت خواجہ عثمان ہارونی حقیقتاً عظیم المرتبت بزرگ تھے۔ ان کا تعلق سلسلہ چشتیہ سے تھا، اور انہیں سلسلہ چشتیہ کے اکابرین میں ایک خاص مقام حاصل ہے۔ حضرت خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ علیہ نے جب آپ کو پہلی مرتبہ دیکھا تو نور باطن سے انہیں معلوم ہو گیا کہ اس نوجوان کی قسمت میں ولایت ہے، اور یہ جوان ایک روز آسمان ولایت پر آفتاب بن کر چمکے گا۔ چنانچہ انہوں نے حضرت خواجہ معین الدین حسن چشتی رحمۃ اللہ علیہ کو اپنے حلقہ ارادت میں شامل کرنے کا ارادہ کر لیا۔ حضرت خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ علیہ بعض اوقات بغداد جایا کرتے تھے، اور بغداد میں انہوں نے حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کو مرید بنایا۔ بیعت کا واقعہ یوں ہے، ملفوظات انیس الارواح میں آپ نے خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ علیہ سے بیعت ہونے کا واقعہ خود حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں۔ مسلمانوں کے دعا گو فقیر حقیر کم ترین بندگان معین حسن سنجری کو شہر بغداد میں خواجہ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کی مسجد میں حضرت خواجہ عثمان ہارونی کی قدم بوسی کی سعادت نصیب ہوئی، اور اس وقت معزز مشائخ بھی خدمت میں حاضر تھے۔ جو ہی بندے نے سرزمین پر رکھا، آپ نے فرمایا کہ دوگانہ ادا کر۔ میں نے ادا کیا۔ پھر فرمایا قبلے کی طرف منہ کر کے میں بیٹھ گیا۔ فرمایا کہ سورۃ البقرہ پڑھ۔ میں نے پڑھی۔ پھر فرمایا 21 مرتبہ کلمہ سبحان اللہ پڑھ۔ میں نے پڑھا۔ بعد میں خود کھڑے ہو کر منہ آسمان کی طرف کیا، اور میرا ہاتھ پکڑ کر فرمایا کہ میں نے تجھے اللہ عز و جل تک پہنچا دیا۔ جو ہی یہ فرمایا، خینچی اپنے دست مبارک میں لے کر میرے سر پر چلائی، اور 4 تر کی کلا اس عقیدت مند کے سر پر رکھی، اور خاص گدڑی عنایت فرمائی۔ پھر فرمایا بیٹھ جا۔ میں بیٹھ گیا۔ فرمایا کہ ہمارے خانوادے میں 8 پہر کا مجاہدہ ہوتا ہے۔ آج کی رات اور آج کا دن مجاہدے میں مشغول رہو۔ آپ کے ارشاد کے مطابق میں نے 1 دن اور 1 رات گزارے۔ جب دوسرے دن خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوا، یعنی حضرت خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوا، آپ نے فرمایا بیٹھ اور 1000 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ۔ میں نے پڑھی۔ پھر فرمایا اوپر کی طرف دیکھ۔ جو ہی میں نے آسمان کی طرف نگاہ کی، آپ نے فرمایا تجھے کیا دکھائی دیتا ہے؟ میں نے عرض کیا کہ عرش عظیم تک سب کچھ دکھائی دیتا ہے۔
پھر فرمایا زمین کی طرف دیکھ. جب میں نے زمین کی طرف دیکھا فرمایا کہاں تک تجھے دکھائی دیتا ہے؟ میں نے عرض کیا کہ حجاب عظمت تک. فرمایا آنکھ بند کر. جب میں نے بند کی فرمایا کھول. میں نے کھولی. مجھے 2 انگلیاں دکھا کر فرمایا کہ تجھے کیا دکھائی دیتا ہے؟ میں نے عرض کیا کہ 18,000 قسم کی مخلوقات. جب میں نے عرض کیا تو آپ نے فرمایا جا تیرا کام سنور گیا. ایک اینٹ پاس رکھی تھی. آپ نے فرمایا کہ اس کو الٹ. جب میں نے الٹی تو اس کے نیچے ایک مٹھی سونے کے دینار تھے. آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اسے لے جا کر فقیروں کو صدقہ کر. جب میں نے صدقہ کر دیا تو فرمایا کہ چند روز تک تم ہماری خدمت میں رہو. میں نے عرض کیا کہ بندہ فرما بردار ہے. یہ واقعہ انیس الارواح میں لکھا ہوا ہے. جب بارگاہ الہی اور دربار رسالت سے خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کو مقبولیت کا پروانہ عطا ہو چکا تو وہ وقت آ گیا کہ مرشد کامل بھی انہیں اپنے خرقے خلافت سے سرفراز فرمائے. چنانچہ حضرت خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنا خرقہ، مصلی، نعلین، چوبی اور عصا مرحمت فرما کر ارشاد فرمایا یہ چیزیں ہمارے پیروان طریقت کی یادگار ہیں. اپنے آپ کو ان کا اہل ثابت کرنا اور اپنے بعد جس کو ان کا اہل سمجھنا اس کے سپرد کر دینا. پھر خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ علیہ نے خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کے سر پر کلاه 4 ترکی رکھی اور ان کے سامنے اپنے مرشد حضرت حاجی شریف زندنی رحمۃ اللہ علیہ کی نصیحت دہرائی کہ یعنی کلاه 4 ترکی سے مراد 4 ترک ہیں. اول ترک دنیا، دوم ترک عقبہ، یعنی ہر وقت اپنی ذات کے لیے آخرت کی بھلائی نہ طلب کرتا رہے بلکہ سوائے ذات الہی کی رضا کے اور کوئی غرض نہ رکھے. سوم، سونے اور کھانے کا ترک کرنا، مگر صرف اسی قدر کے جس سے زندگی قائم رہے، یعنی کم کھائے اور کم سوئے. چہارم، خواہش نفس کا ترک کرنا، یعنی جو نفس کہے اس کے خلاف عمل کرنا، اور جو ان 4 چیزوں کو ترک کرتا ہے وہی کلاه چہارم ترکی پہننے کا حقدار اہل ہے. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. سامعین، انشاءاللہ المستعان آئندہ کی نشست میں آگے کے حالات بیان ہوں گے. آج کی نشست کو ہم یہیں اختتام کو پہنچاتے ہیں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.